بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اب آ گیا جی واما استقبال القبلہ کی. بہرحال استقبال قبلہ جو ہے کیا یہاں پہ نیت ضروری ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی اما استقبال القبلہ فشرط الجرجانی لصحت النیت، کہ جرجانی نے جو ہے نا اس کے درست ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے. وہ صحیح و خلاف ہو، صحیح بات جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ صحیح و خلاف ہو کما فی المبسوط، جیسا کہ مبسوط میں ہے. وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء. اچھا، بعض لوگوں نے جرجانی کی بات کو محمول کیا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے اس وقت کہ جب آدمی صحرا میں ہو، بالکل چاہے یا سمندر میں ہے، لیکن صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے. تو آپ کو پتہ نا وہاں پہ بندہ کیا کرتا ہے، تحریک کرتا ہے، خود اپنی اس کو سوچتا ہے کہ کس جگہ پہ قبلہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب اس کو معمول کیا کس کے اوپر، صحرا کے اوپر. يصلي في السارة والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب كذا في البناية. اور دوسری چیز کی نیت شرط نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی محراب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے، وہ محراب بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نیت کرنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ خود بخود ہی کیا ہے، یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس طرف پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف اس کا منہ ہے خود خود. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اس میں سے آگے تو اس میں سے اچھا، اب اس میں نیت کرنا کیا ہوتی ہے چیز ہے. دیکھو نیت کیا، اس میں کیا نیت کریں گے. ایک ہوتا ہے جو، ایک کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عین قبلہ، ایک ہوتا ہے جہت قبلہ. ان دونوں کو سمجھ لینا. عین قبلہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے قدوری میں پڑھا بھی ہوگا. جب آپ مسجد حرام میں کھڑے ہو اور آپ کو سامنے قبلہ نظر، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد حرام سے، آپ کو پتہ ہے آپ بالکل، آپ کو کیا ہونا چاہیے، آپ کو بالکل کعبے کی سیدھ میں ہونا چاہیے، اس طور پر کہ آپ کے ماتھے سے اگر کوئی ایک شعاع نکلے، جیسے لیزر نہیں ہوتی تھی شعاع، جو ہے اگر کوئی شعاع نکلتی ہے، وہ نکلے تو وہ عین جا کے کیا کرے، ٹچ کرے اس کو، کعبے کو جا کے ٹچ کرے. آپ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے جب آپ عین خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے جس کو، تو آپ ہلکا سا بھی ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے. لیکن یا آپ ایسی جگہ پہ کھڑے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مکہ ٹاور کے اندر ہے اور اس کو قبلہ نظر آ رہا ہے سامنے، بالکل جو مکہ ٹاور کے اندر ہے، تو اب اس نے یہ کرنا ہے، اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اس طریقے سے وہ کرنا ہے کہ اس کا رخ کیا ہوگا، وہ عین ایک قبلے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں، امریکہ میں، کسی جگہ کے اوپر جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، تو ہمارے لیے کیا اگر یہ شرط لگائی جائے تو یہ کیا ہوگا، تکلیف مالا یوتاق، یوتاق قا کے ساتھ ہوتی، لا یوتاق، طاقت نہ رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ رکھنے ہم کر نہیں سکتے. تو ہمیں اللہ نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، فولو وجوہکم شطرہ، ہمیں کہا گیا نا کہ جب تم کہیں پر بھی ہو تو فولو، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے جہت قبلہ کافی ہے. اور جہت قبلہ کتنا ہوتا ہے، 45 ڈگریز کے اندر اندر اگر ہم کیا کر رہے ہیں، قبلہ سے رائٹ سائڈ پہ اگر 45 ہو جائے یا لیفٹ سائڈ پہ 45 بھی ہو گیا، تو ہمارے لیے کیا ہے، وہ جہت قبلہ ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہوگی بات. اب ہم تو کیا ہیں، اب جب ہم دور کھڑے ہیں، ہم جب دور کھڑے ہیں
تو ہم بھائی کدھر منہ کرتے ہیں؟ ہم قبلے کی، ہم کہتے ہیں ہم قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں. یہ جو بندہ دور کھڑا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ عین شعاع کو اگر نکالو تو جاتے جاتے جا کے وہ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر دور جا کے کیا بنے گی؟ قبلہ سے جو ہے نا وہ شعاع جو ہے نا وہ چلی جائے گی، جو ہمارے ماتھے سے اگر شعاع نکلے تو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کیا کہا، ٹھیک ہے نا، کہ جرجانی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ کعبہ کا رخ کر رہے ہو تو آپ کیا کرو گے، کعبے کی نیت کرنا شرط ہے کہ میرا منہ کدھر ہے، میں اسے کعبے کی طرف منہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو باقیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جو ہے نا کعبے کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. اچھا پھر لوگوں نے کہا کہ یار ایسا کرو، جانی نے کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھائی اس وقت ہے جب جنگل میں یہ بندہ ہے نا جس کو، تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو معمول کر لینا چاہیے کہ جناب یہ کعبے کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو تحریک کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور محراب کے اندر آبادی کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ آ گئی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ضرورت نہیں، لیکن صحیح کال یہی ہے کہ بھائی آپ کے لیے نیت کرنا کیا نہیں ہوتا ہے، شرط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے آپ کی نیت کرنا کوئی شرط نہیں ہے قبلے کی طرف جو ہے. بس آپ کے منہ آپ کے اس میں سے تھا، آپ کو پتا تھا کہ جی میں نے قبلے کی طرف کیا ہوا، تو اس میں سے جو ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے. اچھا یہ آگے دیکھتے ہیں. تو اما سطر العورت ہے، ابھی ایک ایک لفظ کو اٹھائیں، مطلب ایک ایک فقہ کی کس جزیات کو اٹھا رہے ہیں، ایک ایک جزیے کو اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں اچھا سطر عورت جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا، یعنی عورت اس میں سے الضرورات تبیح المحصورات ہوتا ہے، تبیح تا کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الضرورات تبیح، تا تا با یا ہا، تا تا قانی تبیح المحظورات، محظور اور جو ہے نا محظور حضر ہا، اور جو ہے نا وہ آگے قاضا. ٹھیک ہے نا، قاضا محظورات. تو یہ تبیح تا با یا ہا. اچھا جی. اما سطر العورت، کہتے ہیں سطر عورت جو ہے اس میں کیا ہوگا، فلا تشترط لصحت النیت، تو اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنا بدن ڈھانپ لیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بدن ڈھانپا ہوا اس نے، تو کیا وہاں پہ نیت کرے گا سطر عورت چھپانے کی یا اس میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی شرط نہیں ہے، اس میں سے شرط نہیں ہے. ولم ارا فی ہے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں دیکھا. اچھا جی چلو آگے چلو. پھر کہتے ہیں ولا تشترط للثواب للثواب صحت العبادت، کہتے ہیں کہ جی اور ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا، ثواب کے لیے عبادت کا جو ہے نا صحیح ہونا شرط نہیں ہے. ثواب کے لیے ولا تشترط للثواب صحت العبادت، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ دیکھو ولا تشترط، ولا تشترط النیت، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کہتے ہیں صحت العبادت ولا تشترط صحت العبادت، عبادت کا عبادت کی درست ہونا شرط نہیں ہے للثواب، کس کے لیے؟ ثواب کے لیے. ثواب کے لیے نیت کا عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ثواب کے لیے بل یصاب والا نیت ہی، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ انسان کی نیت پر بھی انسان کو ثواب مل جایا کرتا ہے. ان کان فاسد بغیر تعمد، اگرچہ نماز کیا ہو جائے فاسد ہی ہوتا ہے اور اس نے خود عمدن نہ کیا ہو، فاسد خود غلطی سے کوئی ہوگی، کیا ہوگی، نماز فاسد ہوگی، لیکن ثواب مل جائے گا اس کو. ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ چیز ادا نہ بھی ہو، لیکن کیا ہے ثواب انسان کو ملتا ہے بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر. کما لو صلی محدث علی ظن طہارتی و سیر تحقیق، ایک آدمی ہے اس کا گمان یہ ہے کہ میرا وضو ہے، اس نے سوچا یار میں نے، اس کو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، لیکن اس کو وضو ٹوٹنے کا کیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وضو ٹوٹنے کا پتہ نہیں ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی اپنے گمان کے اوپر، تو اس کو ثواب ملے گا.
اگرچہ نماز تو نہیں ہوئی، آپ پتہ ہے نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، لیکن اس کو ثواب ضرور ملے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، اپنے جو گمان کے مطابق اس نے کام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرض ادا ہو جائے. اچھا یہ بھی یہ خیال کرنا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، چلو جی کر لیں. پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. وہ چیز اور چیز ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ہم بھی کچھ ضابطے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی ضابطہ جو ہے وہ بس جس طرح جو دل میں آیا وہ کر کے یہ کہو اللہ قبول کرنے والا. یہ کوئی کچھ چیز ہے، ہر کسی کے کوئی ضابطے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوا، یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا تحقیق جو ہے وہ آگے آئے گی اس میں سے. چلیے، یہ 17 عورت کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک آدمی اپنے بدن کو ویسے ڈھانپتا ہے جیسے ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی ڈھانپتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے تبھی ایک اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. کہ جب ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں تو تبھی طور پہ، ٹھیک ہے. تو اگر ہم 17 عورت کی نیت نہیں بھی کرتے کہ ہم کیوں کپڑے پہنتے ہیں، تاکہ جو ہے بھائی ہم اپنے جسم کو چھپائیں، ہم یہ نیت نہیں کریں، تو فریضہ جو ہے نا وہ پھر بھی کیا ہوتا ہے، ادا ہو جاتا ہے. نیت کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی اختلاف ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. اور یہ اگلی بات آئی کہ یہ جی اس میں سے جو غالب گمان، دیکھو یہ اصل میں یہ اخروی ثواب کی بات ہو رہی ہے، اخروی ثواب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کے اندر تو کیا ہوتا ہے، ہم ضابطوں کے پابند ہوتے ہیں نا. دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ضابطوں کے پابند ہے. آخرت کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو ضابطوں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسئلے ہیں، ایسے ایسے وہ ہیں. بالوں کو وضو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، 10 وضو کرتے ہیں تو جی پھر جا کے نماز پڑھی جاتی ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی تم کس چیز کے مکلف ہو بتاؤ. بولتے ہیں جی دیکھ مزہ نہیں آتا ہے عبادت کے اندر، 10 وضو کرنا پڑتا ہے، مزہ نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا. میں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مزہ چاہتے ہو یا ثواب چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 10 اس کا کیا دیا، ثواب دیا کہ اس بیچارے نے 10 دفعہ تکلیف اٹھائی ہے، 10 دفعہ تکلیف اٹھائی ہے. اور ایک آدمی ہے اس نے ایک ہی وضو کیا، 4 نمازیں پڑھ رہی ہے، یہ 3 نمازیں پڑھ گیا. اور تمہارے لیے کیا تھا، تمہاری ایک ہی نماز میں 10 دفعہ تم وضو کر رہے ہو. تم ہر دفعہ جب وضو کرنے پہ جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے رہے ہیں اس کے اوپر، ایک تو ثواب مل رہا ہے، دوسرا صبر کرنے کا اجر مل رہا ہے تمہیں. تو ہمیں کس چیز کی وہ ہے، ہم اس چیز کے طالب ہیں کہ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق وہ، یا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں. تو شریعت جو ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف میں ڈالتی ہے تو اس کا کیا کرتی ہے، اس کا اجر بھی پھر کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اس آدمی کا اس کا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے. تو ہم اتنے اس کے نہیں ہیں، ہمیں نفس کے بندے نہیں ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ کے اوپر کیا حالات کے، ان حالات کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو اجر دیتے ہیں. اپنے نفس کو نہیں، وہ خواہش کو پورا کرنا، مجھے مزہ نہیں آتا اس طرح، میرے لیے بڑی وہ ہوتی ہے، تکلیف ہے. تو مزے کو نہ دیتے، مزے کو نہ دیتے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے یہ حدیث جو ہے، یہ میں نے پڑھائی بھی ہے جو ہے مشکات کے اندر بھی، اس میں اور جگہوں پہ بھی. ایک صحابیہ آئی تھی تو انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ اللہ رسول مجھے جو ہے نا، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ دورے پڑے تو 17 عورت ہو جائے کرتا تھا، مطلب کشف عورت ہو جاتا تھا کہ جو تھا 17 کھل جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دورے پڑتے ہیں تو آپ دعا فرما دیجیے کہ مجھے یہ دورے نہ پڑا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دورے پڑتے رہے اور تجھے اس پر جنت مل جائے تو پھر. انہوں نے کہا کہ اللہ رسول مجھے قبول ہے، لیکن آپ بس یوں دعا فرما لیجیے کہ میرا جو ہے نا 70 نہ کھلا کرے، اگر جب دورہ پڑتا ہے تو 70 نہ کھلا کرے. اس نے دعا فرمائی تو اس کے بعد ان کے لیے وہ نہیں تھا. یہ اب کیا اصل میں ہوتا ہے، یہ صرف سبق دے رہے ہیں ہم سب.
دیکھو جو تکالیف آتی ہیں، اب کوئی اعتراض کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ بھائی دعا کر لیتے نا، اچھی بات تھی، اس کو جو ہے وہ مل جاتی۔ تو آج کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ان کے لیے تو کیا تھا، صحابہ صحابیات کے لیے تو یہ دعائیں ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے تو مسائل حل ہو جایا کرتے تھے، تو ہمارے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضور نے ایک پتہ دیا ساری امت کے ہمیشہ کے لیے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو تکلیف آ رہی ہے تمہیں اس پہ کیا مل رہا ہے، اس پہ ایک اجر مل رہا ہے، تم اپنے لیے دعا تو کرتے رہو، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتی، مسئلہ دور نہیں ہوتا، کوئی ایسی پریشانی تمہاری باقی رہتی ہے، تو تمہارے لیے ثواب کیا ہے، ثواب تمہیں اتنا کیا مل رہا ہے، تم یہ بھی دیکھو کہ تمہیں اس پہ ثواب کتنا ملے گا، تم دعائیں کر رہے ہو نہیں قبول ہو رہی ہیں، تو اس پہ تم واقعی نہیں کرتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، ہم تو پتہ نہیں کیا زندگی کے اندر یہ میری مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مشکلات ڈالی ہوئی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، خاندانی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور پریشانیاں ہیں ساری، وہ اسی کے اوپر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ہی آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو مشکلات اگر پیش آتی ہیں پڑھنے کے اندر کچھ اور وہ ہیں، اس کا اجر بھی کیا ہے اتنا زیادہ ہے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہو جائیں بڑے فن خان بن جائیں، ہم کل کو جو ہے نا بڑے اس میں سے ہم نے رولتے ہوئے دیکھے ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے ذہین لوگ تھے، ذہین اور ایسے ایسے قابل لوگ، اور ایسے ایسے لوگوں کو جو غبی ہوتے تھے بڑا کام کرتے تھے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا دین کو دیا۔ تو یار اس لیے نیت کا اعتبار بڑی ایک چیز ہے کہ جناب نیت آپ کی کیا ہے، عبادت کے اوپر جو ثواب آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی نیت اخروی اس میں سے ہوتا ہے، تو جتنا کامل اخلاص ہوگا اتنا درجہ آپ کا کیا ہوگا، اونچا ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ دن میں 100 نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی سے 2 نفل پڑھتا ہے، لیکن 100 والے کے اخلاص کیا ہے بڑا اعلیٰ ہے، تو یہ 100 سے بہت اوپر ہے، 100 سے بہت اوپر ہے، اور 100 والا کیا ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے نا میں اس کو آپ کو یہ بتا دیا۔ اب زکوٰۃ، اب دیکھو اب آگے چلے گئے، یہ اب تھا نا یہ ساری یہ جتنی بھی باتیں تھیں، دیکھو یہ قبلے کی ساری وہ ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو یہ نماز زکوٰۃ مطلب اس کی باتیں چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ میں کیا ہوگا، اب اگلا پہلو آ گیا، طہارت چلا گیا کہ استقبال قبلہ ہو گیا، نماز کے وہ مسئلے ہو گئے، اب زکوٰۃ کے مسئلہ آ گیا، اسی ترتیب سے فکر کی بار اس میں سے اما زکوٰۃ فلا یسع ادا الا بالنیت۔ اچھا زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں نیت کرنا شرط ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، زکوٰۃ آپ نے کسی کو پیسے ویسے مفت میں دے دیے اور جو ہے نا کوئی وہ نہیں، اس نے کھا پی لیے سب کچھ ہوا، بعد میں آپ نے سوچا یار میں نے زکوٰۃ کیا کرتی ہے، زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں نہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کے لیے پیسے ارادہ کر دیے، پیسے ارادہ کر دیے یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سال کا حساب کر کے پیسے ارادہ کر دیے، اب وہ ان پیسوں میں سے اگر آپ کسی کو دے رہے ہو اور نیت نہیں بھی کرتے ہو تو کیا ہے، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، بڑی بات ہے۔ اگر پیسے ارادہ نہیں کیے تھے اور ویسے دے رہے کوئی آیا غریب آدمی، تو دیتے وقت کیا کرنا ہے، نیت کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بندہ پیسے کھا پی گیا اور بعد میں آپ نے 4 دن بعد آپ نے نیت کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر آپ نے نیت دیتے وقت تو نہیں کی تھی لیکن وہ پیسے اس کے پاس موجود تھے، ابھی اس نے استعمال نہیں کیے، خرچ نہیں کیے تھے، تو جب تک اس کے پاس پیسے موجود ہیں اگر آپ نے نیت کر لی کہ یار یہ میرے جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس کو جو میں نے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسئلہ اس پہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہم نے آج سے 10 سال پہلے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا تھا، وہ ہمیں واپس نہیں کر رہا، تو ہم اس کو زکوٰۃ میں اپنے اس کو منہا کر لیں، یعنی مائنس کر دیں، نہیں نہیں، دیتے وقت آپ کی نیت کیا تھی، قرض کی نیت تھی، دیتے وقت۔ آج اگر آپ نیت کرو گے تو آپ قرض معاف کر رہے ہو، زکوٰۃ کی وہ نہیں کر رہے ہو، زکوٰۃ کی نیت نہیں آتی آج کی تو کیا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس میں سے یہ چیز بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں وعلى هذا ما ذكره القاضي الاستجابي ان من امتنع عن ادایا اخذ الامام قرحا۔ اچھا جی، اسی پہ علامہ استجابی جو ہے، قاضی استجابی جو ہے
انہوں نے ذکر کیا کہ جو اس کی ادائیگی سے رک گیا تو امام اس کو زبردستی لے کر خرچ کر سکتا ہے، یعنی چاہیے فہین امتحان میں ادایا اخذ الامام کا، امام اسے زبردستی لے گا، زبردستی، چاہے اس کو دل مانے یا نہ مانے، نہیں جی میری زکات کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو، کہتا ہے نہ بھائی تیری زکات ہم کیا کریں گے، تو زکات ادا نہیں کرتا تیرے پر زکات بنتی ہے، ٹھیک ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے چاہیے وہ وضع فی اہلھا، اور جو مستحق لوگوں کو دے دے گا، لأن للامام ولایت افسحہ، اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے اس کو لینے کی ولایت حاصل ہے۔ دیکھو جو حاکم ہوتا ہے نا اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے، حاکم جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اگلے سال میں فتویٰ بھی لکھواؤں گا آپ سے انشاءاللہ اس کے اوپر، اس سال بھی لکھوایا تھا ان سے، دو قسم کے اموال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اموال ظاہریہ، ظاہرہ، اور ایک اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ کیا ہیں؟ جو ظاہری مال، دیکھو جیسے کسی کے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، گائے بھینسیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہ اموال ظاہرہ ہیں۔ ایک آدمی کا ریوڑ ہے، اس میں پتہ ہے سارے بکریاں موجود ہیں، ساری چیزیں، اور وہ اس نے رکھی ہوئی تھی جس کو سائمہ جانور کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا تھا فقہ میں، سائمہ جانور کیا ہوتے ہیں؟ جن کو رکھا گیا ہوا ہوتا ہے دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے، دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے، اور وہ سال کا اکثر حصہ مباح چراگاہوں میں، کسی کی ذاتی چراگاہ میں نہیں، اور کسی اس میں نہیں، فارم میں نہیں، مباح چراگاہ، جیسے افغانستان میں بہت ہوتا ہے، یہ افغانستان میں بکرے چرا رکھتے ہیں، دیکھا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ تو مباح چراگاہوں کے اندر وہ چرتے رہتے ہیں، تو سال کا اکثر حصہ جو ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ آیا کرتی ہے، جو آپ نے پڑھا تھا یاد ہوگا کہ جہاں 5 اونٹ ہو جائیں گے تو کیا آ جائے گا، ایک بکری آ جائے گی، 10 ہو جائیں گے تو 2 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے تو 3 ہو جائیں گے، لیکن 20 ہو جائیں گے تو 4 ہو جائیں گے، 25 ہو جائیں گے تو پھر کیا آئے گا، اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یہ پڑھی، وہ ہمارے ظاہرہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہمارے باطنہ، جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، تو ان کی زکوٰۃ انسان نے خود دینی ہوتی ہے، اموال باطنہ، اور اموال ظاہرہ جو ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اب اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں۔ یہی مسئلہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر کھڑا ہوا تھا، فقہی طور پر بڑی بحثیں ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر، کہ ہمارے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کیا یہ اموال ظاہرہ میں سے ہیں یا اموال باطنہ میں سے، بینک کے جو پیسے ہوتے ہیں کیا اس پہ حکومت زبردستی زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ جو ہے اگر حکومت زکوٰۃ وصول کرے گی زبردستی بھی اور نیت نہ بھی کی ہوئی اور تب بندے کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور بعض علماء ہو سکے ہو سکے چلیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بینک کے جو پیسہ ہے کیا یہ بینک میں جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا یہ اموال ظاہرہ میں سے یا اموال باطنہ میں سے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا تھا یہ اموال ظاہرہ میں سے، پتہ ہے نا اس کے بارے میں، ہر ایک کو اس کے اکاؤنٹ کے ہیں، اور یہ تو آج کل تو بڑی، کہ اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا، کسی جو ہے اس میں تو پھر تھوڑی بہت گڑبڑ ہو سکتی تھی، بھینسوں کی گنتی کے اندر فلاں ریوڑ کے اندر جو ہے اس میں سے وہ اپنے پڑا ہوگا، لا متفرق ولا یتفرق، اس میں جو آتی ہے حدیث کے اندر سے آتا ہے کہ جی متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور جو جمع ہے اس کو متفرق نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بڑی بحث ہے زکوٰۃ کی، اس میں سے اس میں بھی آیا ہوگا آپ کے پاس جو ہے بخاری شریف میں بھی اس میں جو ہے پچھلے سالوں کے اندر جو ہے نا، تو اس سے تو بہتر کیا ہے آج کل جو ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے،
زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جو بینکس کاٹتے ہیں اس میں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اگرچہ نیت نہیں بھی کرتا بندہ تب بھی کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ رہے ہو؟ تو لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَایَةَ أَخْذِهَا، تو گویا کہ امام نے جب امام کو اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو فقام اخذہ مقام دفع المال کی بھی اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فقام اخذ مقام ذالک المال بھی اختیاری ہے، یہ تو گویا کیا ہو گیا کہ اس کا لینا مالک کے اپنے اختیار سے دینے کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا لینا، ایک منٹ ایک منٹ، فقام فقام اخذہ مقام دفع المال کے بھی اختیار نہیں، تو گویا امام کا اس مال کو لے لینا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کا لینا مالک کے اپنے اختیار سے دینے کے قائم مقام ہوتا ہے، کہ امام نے جو لے لیا تو ایسے ہی ہے کہ مالک نے اپنے اختیار سے وہ چیز کسی کو دے دی ہے۔ اب اس پہ ایک بات کریں گے آپ کو، وہ کہیں گے ضعیف، یہ ضعیف ہے، یہ بات کیا ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات کیا ہے، ضعیف ہے۔ والمعتمد فی المذہب عدم الاجزاء کرہ، کہتے ہیں کہ جناب علی مذہب میں قابل اعتماد جو چیز ہے کہ وہ جبرن جو چیز ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جبرن جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چیز جو ہوگی اس سے اگر کسی جبرن وصول کی گئی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، جبرن جو ہوتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلو قال فی المحیط، ابھی بات اس پہ کرتے ہیں، محیط میں یہ بات آئی ہے کہ جناب ومن امتنع عن اداء الزکوٰۃ فالساعی لا یاخذ عنہ زکوٰۃ کرن، کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرنے سے روک گیا تو سائی جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ اسے زبردستی زکوٰۃ وصول اگر زکوٰۃ نہ لے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ولو اخذ لا یکون زکوٰۃ، اگر اس نے لے لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لکونھا بلا اختیار، اس لیے کہ اس نے کہ یہ چیز بلا اختیار ہے، ولکن یجبرہ بالحبس لیؤدی بنفسہ، ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو قید کرنے پر مجبور کر دے، جیل میں ڈال دے، یا خود اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے، تو خود دے، ہم تو اسے زبردستی نہیں چھینیں گے، تو خود دے گا، قید اس کو کر دے، ولیکن یجبرہ بالحبس لیؤدی بنفسہ، انتہا، یہاں پہ بات کیا ہوگی، محیط کا جو تھا وہ کلام کیا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا، قال فی المحیط آیا تھا تو انتہا اس میں سے۔ اب ذرا سمجھو بات کو، تو زکوٰۃ کیا کس میں سے ہے، عبادت مقصودہ میں سے ہے، عبادت مقصودہ ہے نا زکوٰۃ بھی، جو ہم نے پڑھا تھا، تو اور عبادت مقصودہ میں ہم نے پیچھے پہلے بات کی تھی کہ جناب نیت کرنا کیا ہوتی ہے، اس کے لیے شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس میں سے ایک آپ کو جو ہے نا ساری اس میں یہ بحث جو ہے نا اس میں سے، لیکن اب یہاں پہ یہ کیا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا ضعیف ہوں، ابن نجیم کیا کہہ رہے ہیں، ابن نجیم یہی بات کریں کہ اگر اموال ظاہرہ میں جب حکومت زبردستی کوئی چیز وصول کر لیتی ہے تو مالک کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن یہ کس چیز کے ساتھ ہے، یہ کس کے ساتھ ہے کہ جناب یہ ضعیف ان سے کیا مراد ہے، کہ یہ جو ہے اس میں سے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ جناب علی اس میں سے یہ ان ضعیف، یہ اس کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کس چیز پہ معمول کیا جائے، ضعیف والا جو ہے اس میں سے، یہ اس کو جو ہے نا وہ معمول کرتے ہیں جناب اموال باطنہ کے اوپر، کہ اموال باطنہ جو ہے ایک آدمی کے پیسوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا،
یہ ہے کم از کم جو ہے نا اس کے مالک ہو گئے سے بہت سے اپنی پراپرٹی چھپائی اپنی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں ہم سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اموال باطنہ پہ اگر حکومت زبردستی کسی سے لے لے اور اس کو خرچ کر دے اموال باطنہ کو، یہ قول کیا ہے، یہ ضعیف ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اموال ظاہرہ میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا تو آپ کو یاد ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، میں جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو کیا کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ہیں اس میں سے. وہ تو اصل میں یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے نا، تو کفر کا اس میں آ جاتا. لیکن انہوں نے کہا نا کہ میں زکوٰۃ کو وصول کروں گا ہی کروں گا، زکوٰۃ تو میں لوں گا ان سے. تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے تو اموال باطنہ جو ہے نا، اموال باطنہ میں اگر حکومت جبراً وصول کر کے اس کو خرچ کر دے اس کے مصرف کے اندر، اور زکوٰۃ تو مالک کی طرف زکوٰۃ بعض لوگ کہتے ہیں ادا ہو جائے گی، یہ قول کیا ہے، یہ صحیح ہے. کیوں؟ اموال ظاہرہ میں تو ہم نے کہہ دیا حکومت ٹھیک ہے اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے نا. اموال باطنہ کی جو وہ ہے وہ حکومت کی کیا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو اس میں سے یہ جو ہے نا اس میں سے، اور پھر آپ کو ایک چیز جو وہ بھی ہے کہ جی اموال باطنہ کا ہم نے وہ پہلے ہی بات کر لی ہے کہ جناب وہ تو بندے نے خود کیا کرنی ہوتی ہے، اس میں سے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اموال ظاہرہ میں ہوگا اس کی وہ کریں گے. اور یہ جو تھا جو ہم خود اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یار یہ امیر ہے لیکن اس نے پیسہ چھپایا ہوا ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے، دیتا نہیں ہے زکوٰۃ، بالکل نہیں دیتا. اس وقت کیا جا سکتا ہے، اس کو قید کر لیا جائے، اس کو قید کر لیا جائے اور کہتے ہیں کہ جناب تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے نا. تو حکومت جو اس کو زبردستی قید کر لے تاکہ وہ خود کیا کرے، اموال باطنہ کی زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے کیا آگا، اس میں سے ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے. لیکن اب اس کے اوپر بھی ایک بڑی بحث آتی ہے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو تعزیر کی جو بات ہے یہ اموال باطنہ کی تعزیر ہوگی. تو جو حاشیے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے نا، نہ حاشیے والے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ قید بھی نہیں کر سکتا اموال باطنہ کے اندر. حاشیے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ قید بھی نہیں کرے گا اموال باطنہ کے اندر بھی، وہ بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، قید جو کیا جا سکتا ہے تو اموال ظاہرہ میں کیا جائے گا، اموال باطنہ میں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امام کو اس چیز کا وہ نہیں ہے. ایک آدمی چھپ کے دیتا ہے کسی جگہ کے اوپر اور حکومت کو نہیں پتا، تو حکومت کیسے وہ کر سکتی ہے، کسی کو مجبور کیسے کر سکتی ہے، وہ مجبور نہیں کر سکتی ہے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ اموال ظاہرہ میں تو قید کیا جا سکتا ہے، اموال باطنہ میں قید بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس میں سے ایک وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. چلو بس نہیں رکھتے، باقی پھر انشاءاللہ کل کریں. ٹھیک، السلام.